ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے خلیفہ اور جانشین ہیں۔ بیشتر مورخ کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ ان کا نسب نامہ یہ ہے: الیاس بن یاسین بن فخاس بن ایزار بن ہارون علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی بعثت کے متعلق مفسرین و مورخین کا اتفاق ہے کہ وہ شام کے بشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے اور بالبک کا مشہور شہر ان کی رسالت و ہدایت کا مرکز تھا۔ ان دنوں اس شہر میں ارجب نامی بادشاہ کی حکومت تھی جو ساری قوم کو بت پرستی پر مجبور کیے ہوا تھا، اور ان لوگوں کا سب سے بڑا بت بال تھا جو سونے کا بنا ہوا تھا اور 20 گز لمبا تھا۔ اس کے 4 چہرے بنے ہوئے تھے اور 400 خدام اس بت کی خدمت کرتے تھے جن کو ساری قوم بیٹوں کی طرح مانتی تھی، اور اس بت میں سے شیطان کی آواز آتی تھی جو لوگوں کو بت پرستی اور شرک کا حکم سنایا کرتا تھا۔ اس ماحول میں حضرت الیاس علیہ السلام ان لوگوں کو توحید اور اللہ واحد کی عبادت کی دعوت دینے لگے، مگر قوم ان پر ایمان نہیں لائی، بلکہ شہر کا بادشاہ ارجب ان کا دشمن جاں بن گیا۔ اس نے الیاس علیہ السلام کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ آپ شہر سے ہجرت فرما کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور غاروں میں روپوش ہو گئے اور پورے 7 برس تک خوف و ہراس کے عالم میں رہے۔ جنگلی گھاسوں اور جنگل کے پھولوں پھلوں پر زندگی بسر فرماتے رہے۔ بادشاہ نے آپ کی گرفتاری کے لیے بہت سے جاسوس مقرر کر دیے۔ آپ نے مشکلات سے تنگ آ کر یہ دعا مانگی: الہی مجھے ان ظالموں سے نجات اور راحت عطا فرما۔ تو آپ پر وحی آئی کہ تم فلاں دن فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں جو سواری ملے بلا خوف اس پر سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ اس دن اس مقام پر آپ پہنچے۔ ایک سرخ رنگ کا گھوڑا کھڑا تھا، آپ اس پر سوار ہو گئے۔ گھوڑا چل پڑا تو آپ کے چچا زاد بھائی حضرت الیسی علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کیا کہ اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے اپنا کمبل ان پر ڈال دیا۔ یہ نشانی تھی کہ میں نے تم کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنا خلیفہ بنا دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل فرما دیا اور آپ کو کھانے پینے سے بے نیاز کر دیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت میں شامل فرما لیا۔ اور حضرت السی علیہ السلام نہایت عزم و ہمت کے ساتھ لوگوں کی ہدایت کرنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہر دم ہر قدم پر ان کی مدد فرمائی، اور بنی اسرائیل آپ پر ایمان لائے اور آپ کی وفات تک ایمان پر قائم رہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے معجزات: اللہ نے تمام پہاڑوں حیوانوں کو آپ کے لیے مسخر فرما دیا اور آپ کو 70 انبیاء کی طاقت بخشی تھی۔ غضب و جلال، قوت و طاقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم پلہ بنا دیا، اور روایات میں آیا کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام کے روزے بیت المقدس میں گزرتے ہیں اور ہر سال حج کے لیے مکہ مکرمہ جایا کرتے ہیں اور خوب آب زمزم پیتے ہیں، اور سال کے باقی دنوں میں حضرت الیاس علیہ السلام تو جنگلوں اور میدانوں میں گشت فرماتے رہتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام دریاؤں اور سمندروں کی سیر فرماتے رہتے ہیں۔ یہ دونوں حضرات آخری زمانے میں وفات پائیں گے جبکہ قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ ہم لوگ ایک جہاد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو راستہ میں ایک آواز آئی کہ یا اللہ تو مجھ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا دے جو امت مرحومہ اور مستجاب الدعوات ہے۔ تو حضور الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انس تم اس آواز کا پتہ لگاؤ۔ تو میں پہاڑ میں داخل ہوا تو اچانک یہ نظر آیا کہ ایک آدمی نہایت سفید کپڑوں میں ملبوس لمبی داڑھی والا نظر آیا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو پوچھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہو؟ تو میں نے عرض کیا جی ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم جا کر حضور سے میرا سلام عرض کرو اور یہ کہہ دو کہ آپ کے بھائی الیاس علیہ السلام آپ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ میں نے واپس آ کر حضور سے سارا معاملہ عرض کیا تو آپ مجھ کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے، اور جب آپ ان کے قریب پہنچ گئے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ پھر دونوں صاحبان دیر تک گفتگو فرماتے رہے،
اور آسمان سے ایک دسترخوان اتر پڑا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلا بھیجا اور میں نے دونوں حضرات کے ساتھ کھانا کھایا۔ جب ہم لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے تو آسمان سے ایک بدلی آئی، وہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئی اور میں ان سفید کپڑوں کو دیکھتا رہ گیا۔ حضرت الیاس اور قرآن پاک میں حضرت علیہ السلام کا تذکرہ 2 جگہ آیا ہے، سورہ انعام میں اور سورہ صفات میں۔ سورہ انعام میں تو صرف ان کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی فہرست میں شمار کیا گیا ہے، لیکن سورہ صفات میں آپ کی بعثت اور حکومت کی ہدایت کے متعلق مختصر طور پر بیان ہوا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور اس کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف اور موسیٰ، ہارون کو، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں، اور اسماعیل اور یسوع اور یونس اور لوط کو، اور ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر فضیلت دی۔ اور سورہ صفات میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے، اور بے شک الیاس پیغمبروں میں سے ہے، جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا بال کو پوجتے ہو اور چھوڑتے ہو سب سے اچھا پیدا کرنے والے اللہ کو، جو رب ہے تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا؟ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ ضرور پکڑ میں آئیں گے، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی ثنا باقی رکھی۔ سلام ہو الیاس پر، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارا اعلیٰ درجہ کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اگرچہ قرآن پاک میں بہت ہی مختصر مذکور ہے، تاہم اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ یہودیوں کی ذہنیت اس قدر مسخ ہو گئی تھی کہ کوئی ایسی برائی نہیں تھی جس کے کرنے پر یہ لوگ حریص نہ ہوں، باوجود یہ کہ ان میں ہدایت کے لیے مسلسل انبیاء اکرام تشریف لاتے رہے، مگر پھر بھی بت پرستی اور غیر اللہ کی عبادت ان لوگوں سے نہ چھوٹ سکی۔ پھر یہ لوگ اعلیٰ درجے کے جھوٹے، بد عہد اور رشوت خور بھی رہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقدس نبیوں کو ایذا بھی دینا اور ان کو قتل کر دینا ان ظالموں کا محبوب مشغلہ رہا ہے۔ بہرحال ان ظالموں کے واقعہ سے جہاں ان لوگوں کی بدبختی، مجرمانہ عادت پر روشنی پڑتی ہے، وہیں ہم لوگوں کو یہ نصیحت اور عبرت بھی حاصل ہوتی ہے کہ نبوت کا اب سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ خدا کے آخری پیغام یعنی اسلام پر مضبوطی سے قائم رہ کر یہودیوں کے ظالمانہ طریقوں کی مخالفت کریں، اور کفار کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں پر صبر کر کے خدا کے مقدس نبیوں کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں میرے مولا، جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ یا الہی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔